بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک مخصوص اور بہت ہی اہم عنوان کے تحت گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا عنوان ہے حجاب۔ مذہب اسلام کے بہت سے احکام ہیں، ان احکام میں سے ایک حکم ہے حجاب کا۔ بڑا اہمیت کا حامل حکم ہے یہ۔ اس کا تعلق صنف نسواں یعنی عورتوں سے ہے۔ اسلام نے عورتوں پر حجاب کو واجب قرار دیا ہے، مگر یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے حجاب کیا جانا چاہیے۔ تو اغیار کی بات نہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے عورت کو حجاب کرنا چاہیے حکم اسلامی کے تحت۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں، وہ کون سے عزیز ہیں جن سے حجاب واجب ہے؟ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ نامحرم رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ محرم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور اسلام نے محرم رشتہ داروں سے حجاب کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن جو نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے حجاب کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے؟ تو میں مختصر میں آپ کو بتا دوں، جو اپنے سگے عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں محرم کہا جاتا ہے، اور جو سگے نہیں ہوتے ہیں، کسی ذریعے اور وسیلے سے رشتہ دار بنتے ہیں، انہیں نامحرم کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی بھی بیٹی کا باپ اس کا محرم ہے، اس کا سگا بھائی اس کا محرم ہے، اس کا سگا چچا اس کا محرم ہے، اس کا سگا ماموں اس کا محرم ہے۔ اب اس کے علاوہ جو باپ کے چچا زاد بھائی ہیں اس رشتے سے چچا ہو گئے، ماں کے خالہ زاد بھائی ہیں اس رشتے سے ماموں ہو گئے، یا ماں اور باپ کے کسی رشتے کے بھائی اور بہن کی اولاد ہیں وہ بھی بھائی ہو گئے، لیکن ان لوگوں سے حجاب کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اغیار ہیں ان سے تو حجاب کرنا ہی ہے۔ مختصر سی تقریر ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضرور عرض کر دوں کہ ہماری شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے، جو کہ عورتوں کے لیے قیامت تک کے راہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ انتہائی خوش قسمت عورت وہ ہے جسے نہ کوئی نامحرم دیکھنے پائے اور نہ وہ خود کسی نامحرم پر نظر ڈالے۔ ایک مختصر سا واقعہ بھی اس سلسلے میں، پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے گھر ایک صحابی کے ساتھ آئے جو صحابی نابینا تھا۔ دروازے پر آ کر آپ نے آواز دی، بیٹی کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ شہزادی نے فرمایا، بابا یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، یہاں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ پیغمبر نے فرمایا، بیٹی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا ایک نابینا صحابی بھی ہے۔ اس آواز کے بعد شہزادی خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول نے فرمایا، بیٹی کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا، بابا آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لائیں اندر۔ رسول نے پھر فرمایا، بیٹی میرے ساتھ میرا ایک نابینا صحابی بھی ہے جو اندر آنا چاہتا ہے۔
شہزادی پھر خاموش ہو گئیں۔ 3 مرتبہ یہی ہوا۔ آخر میں وہ نابینا صحابی جو تھا وہ چلا گیا وہاں سے۔ اب رسول جب گھر کے اندر تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، دیکھیں بہت سے موقعوں پر ایسی گفتگو اس گھرانے میں نظر آتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو، لیکن ایسا ہے نہیں، انہیں سب پتہ ہے، انہیں سب معلوم ہے، لیکن اس انداز کی گفتگو جیسی کہ اکثر اس گھرانے میں ملتی ہے وہ صرف لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ رسول گھر کے اندر تشریف لائے، کہا بیٹی میں نے 3 بار تم سے پوچھا اور اس شرط کے ساتھ پوچھا کہ میرا صحابی ساتھ میں آنا چاہتا ہے، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تم نے خاموشی اختیار کر لی۔ شہزادی نے فرمایا، بابا میں آپ کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ اندر آ جائیں، آپ کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ صحابی بھی ہے، اب میں صحابی کے ساتھ اب آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی، اس لیے کہ میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، وہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ جب میں اپنے سر کو چھپانا چاہتی تھی تو میرے پیر کھل جاتے تھے، اور جب میں اپنے پیروں کو چھپانا چاہتی تھی تو میرا سر کھل جاتا تھا۔ ایسی حالت میں آپ کے ساتھ آنے والے صحابی کو کیسے اجازت دے سکتی تھی؟ کیا خوبصورت جملہ شہزادی نے ارشاد فرمایا ہے۔ رسول نے جو کچھ سنا اس کے بعد کہا، بیٹی وہ صحابی تو نابینا تھا، وہ تمہیں دیکھ تو نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، بابا صحابی نابینا تھا، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں تو آنکھیں رکھتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں، اور عورت پر یہ لازم ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ یہ ہے میری شہزادی کا پیغام حجاب کے سلسلے سے اپنی تمام چاہنے والی اور محبت کرنے والی مخدرات کے لیے۔ اب اس کے بعد چونکہ گفتگو مختصر ہے اس لیے میں بہت تھوڑی سی بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کے بعد ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے ہماری عظیم المرتبہ شہزادی جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ کے پاس اللہ کی عطا کردہ عصمت تو نہیں تھی، لیکن آپ معصومہ ہیں۔ عصمت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے سلسلے سے اس وقت تفصیلی گفتگو میں نہیں کر سکتا، لیکن باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے جو نسلی طہارت آپ کو ملی ہے، جو نسلی عظمت آپ کو ملی ہے، اس کے تحت آپ اتنی پاک و پاکیزہ کردار کی مالکہ تھیں کہ اللہ نے عصمت دے کے تو نہیں بھیجا تھا، لیکن آپ اپنے کردار اور اپنے عمل سے معصومہ بن کے پوری زندگی گزار کر یہاں سے دنیا سے گئی ہیں۔ اسی عظمت کی بنیاد پر آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، جناب سیدہ کا وارث کہا جاتا ہے، جناب سیدہ کا جانشین مانا جاتا ہے۔ شہزادی زینب کی جو زندگی ہے وہ پوری مصائب سے بھری ہوئی، انتہائی بچپنا ہے، ماں جدا ہو گئی، اس کے بعد نانا کی جدائی، بے پناہ محبت کرنے والا وہ باپ جو ماں کے بعد ماں بھی تھا باپ بھی تھا، وہ بھی رخصت ہو گیا۔ پھر آپ کے 2 بے انتہا عزیز اور چہیتے بھائی، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں کئی دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہزادی زینب پر مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور اگر میں کہوں تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر میری شہزادی کی جگہ پر کوئی دوسری عورت ہوتی تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، وہ مر جاتی یا پاگل و دیوانی ہو جاتی، لیکن لاکھوں درود و سلام ہو میری شہزادی زینب پر، جو کربلا کے ان مصیبت کے ایام میں بھی نہ عقل و حواس سے کبھی آری ہوئی اور نہ ہی آپ نے اپنے مقصد کو کبھی ہاتھ سے جانے دیا۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں آپ بھوکی بھی رہی ہیں،
آپ پیاسی بھی رہی ہیں، یتیم اور بے سہارا بچوں کا سہارا بنی ہیں، بیوہ عورتوں کو سرپرست بن کے رہی ہیں۔ وہ جناب زینب جن کی ماں کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھا تھا، تابوت کے اندر میت رکھ کے اٹھائی گئی تھی، انہیں جناب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، انہیں غیروں کے مجمع سے بے پردہ گزارا گیا۔ ابن زیاد اور یزید ملعون جیسے جہنمی لوگوں کے دربار میں آ کے آپ کو برہنہ سر کھڑا ہونا پڑا۔ یہ سارے مصائب سن لینا آسان ہے، لیکن جس نے یہ مصائب برداشت کیے درد کا اندازہ صرف اسی کو تھا۔ بھائی کی شہادت کے بعد 1 سال سے کچھ زیادہ قید خانہ شام میں قید رہنے کے بعد جب رہائی کی اجازت ملی اور آپ مدینہ واپس آئی ہیں تو آپ ذات تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کتنی مصیبتیں جھیل کر آئیں، پورا گھر لٹ گیا، بھائی بھتیجے بھانجے سب مارے گئے، بھوکی اور پیاسی رہیں، اور کب تک بھوکی اور پیاسی رہیں اس کا کوئی تاریخ میں پتہ نہیں ملتا۔ عرب کی وہ دھوپ جس میں ٹمپریچر 100 ڈگری ہو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی پیاسی رہی میری شہزادی؟ لیکن مدینہ واپس آنے کے بعد شہزادی کونین اپنے نانا کے مزار پر گئیں، اپنی ماں کی قبر پر گئیں، لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہیں بھی چاہے وہ ماں کی قبر ہو یا نانا کا مزار ہو، شہزادی زینب نے اپنی بھوک کا شکوہ نہیں کیا ہے ماں اور نانا سے، اپنی پیاس کا شکوہ ماں اور نانا سے نہیں کیا ہے۔ اگر شکوہ کیا ہے تو صرف ایک، میں بے پردہ کر دی گئی، میری چادر چھین لی گئی، مجھے بازاروں سے ننگے سر پھرایا گیا، مجھے درباروں میں کھلے سر لایا گیا۔ شہزادی زینب اپنی ان جسمانی تکالیف کا بھی تذکرہ کر سکتی تھی جو ان پر گزر گئی کربلا سے اور شام تک، اور شام سے واپس مدینہ آنے تک، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے پیاس کا ماتم کیا ہو، آپ نے بھوک کا ماتم کیا ہو، آپ نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں کی جدائی کا ماتم کیا ہو۔ ماتم کیا تو صرف ایک بات کا کہ مجھے بے پردہ کر دیا گیا، مجھے بے چادر مجمع غیر سے لے جایا گیا، مجھے برہنہ سر درباروں میں کھڑا گیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں اس نینوا چینل کے ذریعے آپ سب تک اپنی 2 عظیم شہزادیوں کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کرے اسی چینل کے ذریعے آپ حضرات کی ہدایت کا سامان میری ان چند لفظوں کے ذریعے ہو جائے، اور آپ سب اپنی شہزادی جناب سیدہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مرضی کے مطابق ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے حجاب کو واجب کر لیں ہر اس انسان سے جو آپ کا نامحرم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔